بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ ترتیب کے اعتبار سے 41ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 54 آیات ہیں۔ یہ سورہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اشراف اور معززین میں اسلام کی قبولیت نے قرشی سرداروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ عتبہ نے کہا مجھے اجازت دو، میں کوئی راستہ نکالوں۔ مشورہ کر کے عتبہ رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ہمارا سماجی نظم تتر بتر ہو رہا ہے۔ اس دعوت سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کسی عارضے کا شکار ہیں تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت، بادشاہت یا کوئی خاتون چاہیے تو ہم آپ کے لیے یہ سب فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ عتبہ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اس کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے ان کے رویوں کو زیر بحث لایا گیا۔ رویہ یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کے دوران شور مچایا جائے تاکہ لوگوں تک پیغام نہ پہنچ سکے، قرآن کی آیات کو الٹے معانی پہنا کر ٹھٹھا مذاق کر دے۔ کبھی کہتے ایک عرب کا عربی زبان میں کلام پیش کرنا کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ تو تب ہوتا کہ کسی دوسری زبان میں ہوتا۔ ان باتوں کا جواب دیا کہ رسول اللہ آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ تم جو شرک کر رہے ہو پتہ ہے کس کے ساتھ؟ اس خدا کے ساتھ جس نے یہ وسیع کائنات پیدا کی، جس کی اتھاہ کسی کو معلوم نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہی پیغام لے کر قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام اور قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے تھے، اور ان کی ہٹ درمی، انکار اور بدمستی نے انہیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج تم ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے اپنی برائیوں پر پردے ڈال رہے ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارے ہاتھ، پاؤں اور بدن کے دوسرے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کے جواب میں شور و غل کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے اللہ نے نعرے جہنم بھڑکائی ہوئی ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تمہاری زبان عربی ہے، تم اسے سنو، سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اگر کسی اجمی زبان میں ہوتا تو تمہارے پاس معقول بہانہ تھا کہ ہماری زبان عربی ہے، ہمیں کیا معلوم کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بظاہر تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار پا رہے ہو، لیکن جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ تم ان لوگوں کی دشمنی کا اپنے حسن اخلاق سے جواب دے سکتے ہو۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ دشمن کی برائی کا خوبصورت طریقے سے جواب دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ اس طرح کا سلوک کرے جیسے دوست کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔